بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشنز کے چینل سے۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نت نئے بیٹری پرابلمز جو جانوروں کو ڈیلی کے مسائل پیش آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو روشناس کراتے ہیں اور ان کے بارے میں مکمل علاج اور مکمل رہنمائی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ 3 ڈے سکنس کے بارے میں ہے، کیونکہ برسات کا موسم، مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اس دوران میں جانور کچھ جو ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو 3 ڈے سکنس کہتے ہیں، جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ایفیمرل فیور یا ایفیمرل وائرس فیور بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام بوائن ایپیزوٹک فیور بھی ہے، اور دیسی زبان میں اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، لنگڑی کا بخار بھی کہتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہمارے جو دیسی کیٹل ہیں، گائے اور بھینس میں یہ مرض زیادہ شدت اختیار کرتا ہے، جبکہ دوسرے جو جانور ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کافی سارے ہمارے جو جانور پالنے والے فارمرز ہیں اور ہمارے کافی سارے ویٹنیرینز ہیں وہ بھی اس کی ایٹیولوجی کے بارے میں نہیں جانتے، اور تحقیق پہ پتہ لگا ہے کہ یہ عام طور پر آرتھروپوڈ بونز یا جو مکھی اور مچھر ہیں اور ان سے یہ مرض کیری ہو کے آگے پھیلتا ہے، اور یہ عام طور پر ریبڈو وائرس ہے، وائرسز کی قسم ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اور بوائن ایفیمرل فیور وائرس یا ایفیمرو وائرس کی فیملی سے جو کہ ریبڈو ویریڈی کی جینس سے ہے، تو اس سے یہ نکلا ہے، اور اس کی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائرس کی جو الیکٹران مائکروسکوپی سے پکچر لی گئی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہے۔ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یا پھیلاؤ ہے وہ کیولیکس اور اینوفلیز جو دو قسم کے ماسکیٹو ہیں، مچھر ہیں، اور عام طور پر برسات کے بعد یہ زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور ایک بائٹنگ مجز ہیں جس کو کیولیکائٹیز کہتے ہیں، جو کہ ایک تصویر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ایک سائیڈ پہ مکھی ہے اور ایک مچھر ہے، اور تیسرے نمبر پر مجز ہیں، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جالیوں سے بھی اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے کاٹنے سے یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں میں داخل ہو جاتا ہے اور 2 سے 4 دنوں کے اندر اندر یہ مرض کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی ٹرانسمیشن ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کے لیے کون کون سے جانور اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس پکچر میں دیے گئے تمام جانور اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں، جس میں ہمارے لوکل جانور ہیں، گائے بھینس ہے اور یاک شامل ہیں، تو یہ تمام جانور جو ہے اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے بھیڑ، بکری اور دوسرے جانور گھوڑے وغیرہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ڈیئر ویورز، اس کے پھیلاؤ میں موسم کا کافی عمل دخل شامل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو مونسون کا موسم ہے یا جو برسات کا موسم ہے اس میں یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے، اور کافی شدت سے یہ مرض اپنے کافی سارے جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہے نا اس مرض سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر صحیح طور پر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو ان میں سے کافی ساری جانوروں کی تعداد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ مرض کافی اہم ہے، اور ہمارے جانور رکھنے والے مویشی پال حضرات کے لیے اس کے بارے میں معلومات رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ اس مرض کی جغرافیکل ڈسٹریبیوشن یا پھیلاؤ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایشیا میں، جس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور دوسرے کنٹری شامل ہیں، آسٹریلیا میں، اور مڈل ایسٹ جس میں دبئی اور سعودی عرب شامل ہیں، ایجپٹ یا مصر شامل ہے، اور افریقہ کے کافی سارے کنٹریز شامل ہیں، یہ مرض عام طور پر ان علاقوں میں زیادہ ہے، ان ممالک میں بھی زیادہ ہے، جبکہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یورپ کے کافی سارے علاقوں میں اور امریکہ میں یہ مرض بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمارے علاقے کا مرض ہے، اور ہمیں ہی اس کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے اور اس کے بارے میں تحقیق بھی کرنی ہے۔ تو اس بارے میں کہ اس کی ماربیڈیٹی کتنی ہے، کتنے جانور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے جانور مر جاتے ہیں اور وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو معلومات ہیں
کہ یہ 3 دنوں میں عام طور پر جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو 3 ڈے سکنس کہتے ہیں، یا 3 دن کا بخار بھی کہتے ہیں، لنگڑی کا بخار بھی کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ 2 سے 5 دن بھی لے جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ 100% جانوروں میں، اگر ایک فارم کے اوپر 100 جانور ہیں تو 100 کے 100 بھی بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن جو مرنے کا اس میں یا ان کی اموات کا ہے تو وہ تقریباً 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ جو جانور کی حالات ذرا کمزور ہیں تو یہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ 20% تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جو اچھے کھاتے پیتے اور میچور ہیں، 2 سال یا اس سے بڑی عمر کے ہیں، تو یہ ان جانوروں میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت چھوٹی عمر کے جانوروں میں، تو اس لیے جو صحت مند جانور ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی علامات کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو یہ اس کا بخار 103 سے 106 تک ہوتا ہے، اور کبھی اتر جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی اترتا۔ پھر اس میں جانور کانپنا شروع کر دیتا ہے، خصوصاً اس کے جو بڑے مسلز ہیں اگلے پاؤں کے یا پچھلے چوڑے کے، وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ کے مسلز کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا پینا جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بیماری کے دوسرے فیز میں ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور منہ سے جو ہے نا رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ناک والا ڈسچارج ہے یہ عام طور پر پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمونیا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اسٹیتھوسکوپ لگایا جائے تو اس سے نمونیا کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے۔ جانور ڈپریس ہوتا ہے، زیادہ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتا، ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے۔ جانور کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں اور یا لنگڑا کے چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لنگڑی کا بخار بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے جانوروں میں جو دودھ کی مقدار ہے یا ان کی جو پروڈکشن ہے وہ نہایت ہی کم ہو جاتی ہے، کہ اکنامیکل لاس اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مرض کی اگر فارمز کے اوپر توجہ دی جائے تو اس کی 3 فارمز ہیں۔ ایک ہے خفیف فارم جس کو مائلڈ فارم کہتے ہیں، اس میں عام طور پر اینیمل جو ہے جانور جو ہے وہ لتھارجک ہو جاتا ہے اور چلنا پھرنا سستی کی وجہ سے کم کر دیتا ہے، اور اس کی ٹانگیں اور جسم اکڑ جاتا ہے، بخار ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے وقفے کے لیے، اور ادھر ادھر چلنے پھرنے میں تنگی محسوس کرتا ہے یا اس کو چلنا پھرنا پسند نہیں ہوتا۔ ایون بعض دفعہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ان کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں 10 سے 95% تک دودھ کم ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ تو کا دودھ تو واپس آ جاتا ہے، لیکن کافی سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا دودھ واپس نہیں آتا، اور اسی کی وجہ سے بعض دفعہ سب کلینیکل مسٹائٹس بھی ہو جاتا ہے، جس میں سومیٹک سیل کاؤنٹ بڑھ جاتے ہیں اور دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جو متاثرہ جانور ہیں وہ عام طور پر 2 سے 3 دنوں میں بخار سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ نارمل کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس میں زیادہ دن بھی لگتے ہیں۔ لیکن جو سیریس جانور ہوتے ہیں وہ ان کا مرض یہ کئی ہفتے تک جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے بعض دفعہ اپنی واپس اس حالت میں نہیں آتے، دودھ کے لحاظ سے بھی اور گوشت کے لحاظ سے بھی، جیسے وہ پہلے تھے۔ بے شک ان کا چلنا پھرنا یا ان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر یہ مسائل ہمیشہ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے کافی نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس کی جو دوسری فارم ہے وہ ماڈریٹ یا درمیانی فارم ہے۔ اس میں جو بیمار جانور ہے وہ اپنے ہرڈ کو یا غلے کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے پٹھوں میں جو ہے وہ تھر تھراہٹ شروع ہو جاتی ہے یا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی ٹانگیں جو ہے نا لنگڑانا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ لنگڑانا جو ہے نا بعض دفعہ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہتا ہے، اور منہ سے جو ہے نا اس کا جو رال ہے وہ ٹپکتی رہتی ہے، اور نچلا جبڑا جو ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے جو جوڑ ہیں وہ بھی سوج جاتے ہیں۔ اور جو نر جانور ہیں
وہ وقتی طور پر ان کے اندر نامردمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو سپرم ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جو کہ 3 سے 6 ماہ تک یہ کام چل سکتا ہے۔ اور بہت ہی کم ایسے ہوا ہے کہ ان کے اندر مکمل طور پر ایسا فیل واقع ہو جائے جو کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اندر یہ ڈیفیکٹ پیدا کر دے، بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پر 1 سال کے جو ہیں ان کے اندر کافی کم ہوتی ہے، جو 1 سال سے کم کے ہیں ان کے اندر یہ کم ہوتی ہے، لیکن 1 سال سے جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر اس بیماری کا حملہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، پہلی خفیف ہے، دوسری درمیانی ہے، اور یہ تیسرے نمبر کی ہے، یہ شدید ہے۔ اس میں جانور اپنے گر جاتا ہے اور اپنے سینے کے بل گر جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور اس میں بعض دفعہ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے یا مغز حرام ہے اس کے اندر مکمل طور پر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، یا وہ وہاں پہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں یا ان کو فالج کا مرض حملہ کر جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ عرصے کے لیے جانور گرے رہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بیڈ سورز پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ آگے مرض بڑھ سکتا ہے، ان کے اندر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں یا اسی کی وجہ سے اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی دوران میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے ناک سے جو پانی بہتا ہے وہ آگے نمونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر اسٹیتھوسکوپ لگایا جائے اس کے پھیپھڑوں کے اوپر تو واضح آواز آپ کو آئے گی کہ اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر گیا ہے۔ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کو افارہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو اس کا اوجڑی ہے، ریومن ہے، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہم ریومنل سٹیسس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جانور کے اندر قبض واقع ہو جاتی ہے، جو کہ اور بھی شدت اختیار کر جائے تو جو زہریلے مادے ہیں وہ جسم کے اندر دوبارہ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جانور کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ زیادہ پانی اس کے منہ سے بہتا ہے اس کی وجہ سے اس کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بعض دفعہ اپنے منہ کو اپنے جو سائیڈ ہے یا اپنا جو اس کا پیٹ کا حصہ ہے، سینے کا حصہ ہے، وہاں پر یہ رکھ کے جانور بیٹھا رہتا ہے اور منہ سے پانی گرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں بڑھتی جائیں تو اس کی وجہ سے جو اس کا معدہ ہے اور جو اس کا سر ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو جگالی کا عمل ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور جو جانور ہے اس کو کوما ہو جاتا ہے اور آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن میں اس کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں نمونیا ہوتا ہے، اور جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آواز اس کی نظر آتی ہے۔ کچھ ایسے بہت ہی کم ایسے جانور ہیں یا ان کی پرسنٹیج ہے جس میں لنگ ایمفیسیما ہو جاتا ہے، جو کہ بعض دفعہ سب کٹ ایمفیسیما بھی ہو جاتا ہے، کہ جو اس کی جلد ہے اس کے اندر ایک ہوا سی بھر جاتی ہے، اگر اوپر سے آپ جلد کو ہاتھ لگائیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے میں ہوا بھری ہوئی ہے، اور یہ جو کیسز ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم عام طور پر اے ٹیپیکل 3 ڈے سکنس کہتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کا مریض دیکھتے ہیں تو بینگ ایک ڈاکٹر کے ہمارے ذہن میں اور بھی کافی سارے مرض آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں غلطی نہ کر رہے ہیں اس کی ڈائگنوسس میں، تو اس کے لیے ہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس مرض کو ہم نے ملک فیور یا جو سوتک کا بخار ہے اس سے بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ اس کو سوتک کا بخار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جب اپنی گردن کو اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کے لیٹا ہوتا ہے جانور اور اٹھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا تو یہ عام طور پر ملک فیور کی طرف علامت جاری۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کوئی کلسٹریڈیم برچلینم کی وجہ سے، جو ایک زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے جس کو ہم بیچولیزم کہتے ہیں یا زہر خورانی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسی طرح کی علامات ہوتی ہیں کہ منہ سے پانی بہتا ہے اور ناک سے بھی پانی بہتا ہے۔ پھر نیوروٹاکسیکوسس کے بعض دفعہ مکئی کے کھانے کی وجہ سے، جو کہ ایک فنگس ڈپلوئیڈیا مائڈس کی وجہ سے ہوتا ہے، نیوروٹاکسیکوسس کی، وہ جو نروز کے اوپر زہر کا اثر چڑھ جاتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے
اور اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فزیکل انجری، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو کوئی جانور آپس میں لڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ علامات اس کے ساتھ کافی سارے ریزمبلنس کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مسلز کا کانپنا ہے، پٹھوں کا کانپنا ہے، وہ بھی کسی انجری کی وجہ سے یا بعض بخار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ایسے پودے جن کے اندر زہریلا مواد ہوتا ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ جانوروں میں لیمنس یا لیمنیٹس ہو جاتا ہے، یا اس کے جو سم ہیں یا اس کے جو ہوف ہیں ان کے اندر سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور یا جو ان کے ہوف ہیں یا ان کے جو سم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جانور اٹھ نہیں سکتا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے بعض دفعہ۔ کچھ ایسی مرض بھی ہیں جن کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ ہے، تو ان کو بھی ہم اس سے علیحدہ کرنا چاہیے، جو کہ لنگز ایمفیسیما کا باعث بنتے ہیں، جس میں اسپیشلی یہ ہے کہ ہمارے فارمر حضرات جانور کو اگر کوئی چیز یا کوئی دوائی پلانی ہو تو کافی سارے ایسے ہیں کہ بے شک جانور خود پی رہا اور نہیں، اس کو زبان پکڑ کے پلاتے ہیں جو کہ خطرناک ہے، یا اس کو پراپر ریسٹرین نہیں کرتے، یا اس کو بعد دفعہ تیل پلا دیتے ہیں، تو یہ فارن باڈی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کی جو پھیپھڑے ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہے کہ منہ سے جو سلائیوا نکلتا ہے، جانور چلنا پھرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جو منہ کھور کا مرض ہے جب شروع ہوتا ہے، جب منہ کا یا کھور کا، تو اس سے بھی یہ مسائل اس طرح کے شروع ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو ڈاؤنر کاو سنڈروم ہے یا فالج ہے، تو اس میں بھی یہ علامات ہوتی ہے کہ جانور اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی نئے امراض آ رہے ہیں، جیسے کرونا کا وائرس ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن اسی طرح کے جانوروں میں بھی کافی سارے امراض ہیں جن کی تشخیص ہونا باقی۔ جانور اگر اٹھنے میں دقت محسوس کر رہا ہے تو ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہم ٹرومیٹک ریٹیکولائٹس یا فارن باڈی بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں جانور جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایکیوٹ لیمنائٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جانور بعض دفعہ ایسی جگہ پہ، نرم جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے، خوراک زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی لیمنس ہوتی ہے۔ اینڈ پارچورینٹ پیرسز کہ جانور کا بچہ دینے کے بعد یا اس سے بعض دفعہ پوسٹ پارچورینٹ یا پری پارچورینٹ پیرسز بھی اس مرض کا باعث ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح کی علامات ہیں شو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کوئی ماہر ڈاکٹر یا کوئی ماہر معالج جو ہے وہی ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر کے آپ کو مزید رہنمائی کر سکتا ہے۔ اکنامک لاسز یا جو معاشی جو اس کے نقصانات ہیں وہ اس کے ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے سوائے چند جانوروں کے، جس میں نے آپ کو بتایا 1 سے 2% تک عام طور پر، لیکن بعض 20% تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا اس کا اکنامک لاس ہے وہ ملک پروڈکشن ہے، جس میں جانور تقریباً 50% سے 100% تک بعض اس کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو اپنی جسمانی کیفیت ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی نگہداشت، اس کا خیال کرنا اور اس کی ٹریٹمنٹ وہ بھی اسی طرح کے حصے میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکنامک لاسز میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اکنامک لاسز جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پر 1% ہیں، لیکن بعض دفعہ 10% تک چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو 3 ڈے سکنس سے جب ریکور ہو جاتے ہیں تو وہ اسپائنل کارڈ یا مغز حرام یا ریڑھ کی ہڈی کے ڈیمیج کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جو پریگننٹ اینیمل ہیں، حاملہ جانور ہیں، وہ اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جن کے ینگ کاوز یا جن کے بچڑے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں میچ کرتے یا اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک اکنامک لاس میں شمار ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، جب ہم اس کے علاج یا ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو وہ 10-15 علامات یا ڈیفرینشیل پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ ان مرض کے ساتھ اس کی مماثلت ہو سکتی ہے، تو اس لیے سب سے بہتر مشورہ تو یہ ہے کہ کسی ویٹرینرین کے ساتھ یا کسی خاص معالج کے ساتھ آپ اس کو کنسلٹ کریں اور اپنی ادویات دینے سے گریز کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جانور کو پورا ریسٹ ملے، اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں بٹھائیں جہاں پہ زیادہ آمد و رفت نہ ہو اور گرمی سردی کا بھی
وہاں پہ انظام موجود ہو کہ جن سے بچاؤ کیا جا سکے، بارش سے بھی بچاؤ کیا جا سکے۔ پھر یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا اور تازہ پانی دیں اور اچھی خوراک دیں تاکہ وہ جلدی بہتر ہو۔ پھر ریہائیڈریٹ کریں، جس کے جو کہ واٹر اور الیکٹرولائٹس پانی منہ سے گرنے سے یا اس کی بیماری سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں یا نمکول ٹائپ کی چیز بھی اس کو آپ احتیاط کے ساتھ پلا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو نیسڈز ہیں عام طور پر نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، جس میں عام پوٹاشیم کے سالٹس ہیں، خصوصاً ڈیکلوفینک کے سالٹس پوٹاشیم والے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اندر اگر کوئی سوزش ہے تو وہ بہتر ہو جائے۔ پھر اس کو زنک اور کیلشیم اور آئرن کے جو مختلف سپلیمنٹس ہیں وہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب وہ تیسری سٹیج ہے تو جس میں نگلنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے تو اس وقت منہ سے لیکوڈ چیزیں نہ دی جائیں بلکہ اس کو ڈرپ وغیرہ سے ہیلپ دی جائے، اور کچھ ایسی میڈیسن بھی دی جائیں جو کہ میں آگے ذکر کروں گا کہ جو اس کے معدے کو جو رک گیا ہے اس کو چلائیں اور اس کو سٹیمولیٹ کریں اور اس میں جو قبض پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کریں۔ ڈیئر ویورز، میں کچھ اور چند میڈیسنز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جن کو میں نے اچھا پایا ہے۔ باقی آپ اپنا مرضی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں، اس میں کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب جانور میں بخار ہو، 102 سے زیادہ ہو، اور اوپر کی حد کا تو میں آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں بتا سکتا، بعض 108 تک بھی چلا جاتا ہے، 107 تک بھی چلا جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ میڈیسن تھرمو کیئر جو ہے وہ دے سکتے ہیں 3 دن کے لیے، جو کہ عام طور پر جانور کے جو مشکلات ہیں یا جو اس کے بخار ہے اس کو توڑنے کے لیے کارگر فارمولہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جب اس کا کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے یا معدہ اس کا کام کرنا روک دیتا ہے تو یہ کوریکٹس فورٹ جو میڈیسن ہے یہ عام طور پر کافی کارگر ثابت ہوئی ہے کہ جو کہ معدے کو چلاتی ہے۔ یہ ہم عام طور پر 3 بوتلیں روزانہ، 1 بوتل صبح، 1 دوپہر، 1 شام میں استعمال کرتا ہوں، تو جس کی وجہ سے جانور دوسرے تیسرے دن کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو قبض ہو گئی ہے تو یہ قبض کے مریض میں ہم عام طور پر ٹیمپالک کیئر استعمال کرتے ہیں، اور میں جو ہے نا یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ عام طور پر ٹیمپالک کیئر کی باٹل پایا LC کا تیل ملا کر اس کو دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 3 دن اس کو دیں تاکہ اس کی آنتڑیاں نرم ہوں اور وہاں سے جو فاسد مادے ہیں، جو اس کے سدے ہیں، جو قبض ہے وہ اس کی دور ہو جاتا ہے۔ اور جب جانور کھانا پینا چھوڑ دے تو اس میں میں عام طور پہ اس کے ہیلپ کے طور پر 1 سے 2 لیٹر دودھ خالص جو ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا گرم کر کے پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس میں میٹھا ملا کر اس کو پلاتے ہیں تاکہ جانور جو ہے وہ کمزوری اس کی ختم ہو اور اس کے اندر جس میں طاقت آئے اور بیماری کے ساتھ لڑنے کی اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ذاتی طور پر استعمال کرتا ہوں۔ آپ کا ان کے ساتھ لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں، آپ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ کافی سارے ممالک میں جیسے آسٹریلیا ہے، کوریا ہے، انہوں نے اس کی ویکسین بھی ایجاد کر لی ہے، اور جو کہ پہلی دفعہ 6 ماہ کی عمر میں استعمال کی جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کو 1 مہینے کے بعد دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ جبکہ جو جانور بڑے ہیں، ایڈلٹ ہیں، تو ان کو جو ہے نا اسی پریگننسی میں یا دوسری اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ دودھ دے رہی پھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سالانہ جو ویکسینیشن ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہے۔ پاکستان میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، لیکن دنیا میں یہ اویلیبل ہے، اگر آپ لوگوں نے کوئی استعمال کرنی ہے تو آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ پوسٹ انفیکشن کیئر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جانور ریکور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ 3 دن سے 4 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ مکھیوں سے ان کو بچائیں۔ اگر ان کو زخم ہو گئے ہیں، بیڈ سور ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ٹھیک کریں اور ان کو کمپلیٹ ریسٹ دیں۔ ان کو ایسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پر گرمی سردی سے ان کی بچت ہو سکے، اور اس کے علاوہ ان کو سٹریس میں نہ لیں، بھگائیں مت، نہ ہی ان کو کسی کام پہ لگائیں جب تک کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔
تو اس مرض سے بچاؤ کے لیے کوشش یہ کریں کہ جو فلائی ریپیلنٹس ہیں جو کہ مچھروں کو مارنے کے لیے اسپرے ہیں وہ اپنے ارد گرد استعمال کریں تاکہ یہ مجز اور ماسکیٹوز جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اور پھر جو جانور کا گوبر ہے یا فضلہ ہے، پیشاب ہے، یا کسی جگہ پہ پانی اکٹھا ہوا ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو یا تو ختم کر دیں یا جانوروں کو وہاں سے شفٹ کر دیں کسی اور جگہ پہ. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ معلومات، ہماری مختصر سی پریزنٹیشن یہ 3 ڈے سکنس کے حوالے سے پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنی آراء کا بھی میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنی دلچسپی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ رہا ہے جس میں میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.